بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ خواتین و حضرات، اللہ کا شکر ہے کہ آج پھر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرنے، قرآن مجید پر غور و فکر کرنے اور اس پر تدبر کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں، اپنے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے اللہ سے مغفرت، رحمت اور فضل کی دعا کرتے ہیں۔ تو آج ہمارا سبق چوتھے پارے کا تیسرا ربع ہے، اور یہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 172 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا ہی اجر ہے۔ اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہو گئی ہیں، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ ان آیات میں جنگ احد کے بعد
اس کے اگلے دن ہی ایک اور واقعہ پیش آیا، اس کا ذکر ہے۔ یہ بہرحال پہلے بھی ہم بات آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ یہ مسلمانوں پر اللہ کا خاص کرم ہوا اور اس کا فضل ہوا، اور اللہ نے مسلمانوں سے بڑا درگزر کیا کہ مشرکین کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی اور وہ میدان چھوڑ کر چلے گئے، حالانکہ مسلمان بڑے زخمی تھے، اور اس حالت میں مشرکین مسلمانوں کا بڑا نقصان کر سکتے تھے جنگ احد کے دن، لیکن وہ خود ہی اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے دل انسانوں کے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہی انسانوں کے دلوں میں جذبہ پیدا کرتا ہے، وہی خوف پیدا کرتا ہے، وہی غم پیدا کرتا ہے، وہی سکینت نازل کرتا ہے، دل کی کیفیت جس طرح چاہے اللہ بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بات ڈالی اور وہ احد کا میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ جب وہ چند منزلیں دور مکہ کی طرف گئے تو انہیں خیال آیا کہ ہم نے بڑی حماقت اور بیوقوفی کی ہے، ہم تو اس جنگ کو فیصلہ کن بنا سکتے تھے اور مسلمانوں کے لشکر کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے تھے اور مزید انہیں ہزیمت کے اندر مبتلا کر سکتے تھے، اور ہم اگر مدینہ پر حملہ کرتے تو وہ تو ساری بستی جو ہے اجڑ جاتی، برباد ہم اسے کر سکتے تھے۔ تو انہیں خیال آیا کہ ہم نے کیا حماقت کی، اور ان کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم واپس چلیں اور مدینہ پر حملہ کریں۔ جب اس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو اگلے ہی دن، حالانکہ 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے، بہت سارے صحابہ زخموں سے چور چور تھے، اور بہت زیادہ جنگ احد کے حالات کے معاملے میں بہت زیادہ غمزدہ بھی تھے، صحابہ کے دل ٹوٹے ہوئے تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جو لوگ احد میں شریک ہوئے ہیں وہ اٹھیں، ہم نے مشرکین کا تعاقب کرنا۔ تو اللہ کے بندے پھر تیار ہو گئے، اور صحابہ نے زخموں کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا، اور ایک جگہ ہے مدینہ سے کچھ دور، حمراء الاسد اس کا نام ہے، وہاں پہنچے، اور ادھر سے مشرکین کو بھی یہ اطلاع مل گئی کہ وہ تو ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں، اس لیے وہ خوف زدہ ہو گئے اور انہوں نے اپنے ارادے کو ترک کر دیا اور وہ مکہ چلے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ آ گئے۔ تو یہ اس واقعے کا ذکر ہے کہ زخم کھانے کے باوجود، اتنے زیادہ نقصان کے باوجود، پھر بھی صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہی اور ان کے ساتھ حمراء الاسد تک گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر پھر مشرکین کے اندر خوف ڈال دیا، اور وہ اس ارادے کو ترک کر کے مکہ چلے گئے۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا ہی اجر رکھا ہے۔ پھر چونکہ میدان احد میں یہ ایک بات بھی ابو سفیان نے کی تھی کہ یہ ہم نے بدر کی شکست تھی اس کا بدلہ تو ہم نے چکا دیا ہے، اگلے سال پھر میدان بدر میں جنگ ہوگی۔ تو صحابہ نے بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے، اگلے سال پھر بدر میں معرکہ ہوگا، لیکن جب وقت آیا تو ابو سفیان کے اندر اور مشرکین کے اندر ہمت نہ پڑی کہ وہ جنگ کے لیے نکلے، لیکن انہوں نے ایک چال چلی کہ بھئی بجائے اس کے کہ ہم جنگ کے لیے نہ جائیں اور یہ جنگ کے لیے نہ نکلنا، اپنی اس للکار سے پیچھے ہٹنا، یہ ہمارے ذمہ نہ ہو، بلکہ ہم کوئی اس طرح کا
کام کرتے ہیں کہ مسلمان ہی میدان میں نہ آئے، تو انہوں نے ایک شخص کو یہ مطلب اس کے ذمے یہ لگایا کہ وہ مدینہ میں جائے اور یہ افواہ، یہ بات بہت زیادہ مدینہ کے اندر پھیلائے کہ اس دفعہ ابو سفیان نے اور مکہ کے دشمنوں نے بڑی فوجیں جمع کی اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر خوف پیدا کرے۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈر جاؤ، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ یعنی بجائے اس کے کہ مسلمان جو ہے وہ کمزوری دکھاتے، بلکہ جب اس شخص نے آ کر اس طرح کی باتیں جو ہیں مدینہ میں پھیلائیں تو مسلمانوں کا ایمان جو ہے وہ اور بڑھ گیا، اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، یہ مصیبت کے وقت، مشکل کے وقت یہ کلمہ بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اس وقت انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان فوجوں کی خبر ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ سے بچا لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی جو ہیں وہ خود ہمت ہار چکے تھے، چونکہ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر بدر کے میدان میں پہنچے، وہاں ایک تجارتی قافلے سے کاروبار بھی کیا اور کچھ دن دشمنوں کا انتظار کرتے رہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ دشمن تو ہار گیا ہے، وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مدینہ کے اندر واپس آئے۔ تو یہ کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کی فضیلت بڑی آئی ہے، اس لیے مشکل میں، مصیبت میں اور پریشانی میں، اور کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، اس میں اس کلمے کو پڑھنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مدد کرتا ہے، اس مشکل سے بندے کو نکال لیتا ہے۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، آخر کار وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا، اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اپنے فضل کا اظہار کر رہا ہے کہ جو مارکہ انہوں نے کہا تھا کہ بدر میں اگلے سال مارکہ ہوگا، اس میں مسلمان وہاں گئے بھی اور جنگ بھی نہیں ہوئی، اور جنگ کے بغیر فاتح کی حیثیت بھی پلٹے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کاروبار کے اندر بھی مسلمانوں کو بڑا نفع دیا، اور اللہ کی رضا جو ہے وہ بھی مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا۔ تو اس شخص کو جس کو مکہ والوں نے ڈرانے کے لیے بھیجا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں شیطان کہا ہے کہ یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، ورنہ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ ہر قسم کے حالات میں اپنے دل کو قابو میں رکھتا ہے اور صبر میں رہتا ہے اور ہمت کا اور جرأت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی مدد کرتا ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔
ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کی سرگرمیاں تمہیں ازردہ نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ تو یہ ایک حوصلہ دلایا گیا ہے، تسلی دی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور صحابہ کو بھی، اور قیامت تک کے لیے جو لوگ اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ یہ جو لوگ کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں اور حق کو نیچا دکھانے کے لیے بڑی چالیں چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور مسلمانوں کو بھی حوصلہ دلایا ہے کہ ان کی سرگرمیوں سے ازردہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس دنیا میں بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اپنی ان سرگرمیوں کے ذریعے آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رکھے۔ وہ جو کچھ دنیا میں کرنا چاہتے ہیں کرنے، اور بالآخر ان کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہے، ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ اس سے آیت سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے، اور اسلام کی جو فکر ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ محض ایک آزمائش ہے۔ اس میں اگر کافروں کو، فاسقوں کو، منافقوں کو اور برے لوگوں کو کوئی عصیت ملتی ہے، یا انہیں کوئی شان و شوکت ملتی ہے، یا انہیں کوئی چلت پھرت اس دنیا کے اندر نصیب ہوتی ہے، تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ جتنا کوئی اللہ کی نافرمانی میں دوڑ دھوپ کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی میں اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے اور دنیا کا مال دیتا ہے، تو اس کا مطلب بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس سے زیادہ ناراض ہے، اور اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ 4 دن کی جو یہ زندگی ہے، اس سے وہ فائدہ اٹھا لے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہ ہو۔ اور آخرت چونکہ دائمی ہے، اور اصل نتیجہ جو ہے وہ آخرت میں نکلنا ہے، اور خوش قسمت وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہو جائے، اور ناکام اور نامراد وہ ہے جو آخرت میں ناکام ہو جائے۔ تو اس لیے یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی تسلی دیتا ہے کہ یہ جو کافروں اور منافقوں اور فاسقوں کی جو چلت پھرت اور دوڑ دھوپ ہوتی ہے، یہ تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، اور اس سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور یہ بد نصیب لوگ ہیں کہ اس آزمائش میں ناکام ہو رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور ان کے لیے وہاں عذاب ہی عذاب ہے۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں، وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے کہ ہم نے اگر انبیاء کے ذریعے اور اپنی کتابوں کے ذریعے لوگوں کے سامنے ایمان کو پیش کیا ہے، اور ایمان اللہ کا نور ہے اور حق کا نور ہے، اور ایمان کی بات بالکل صاف اور ستھری اور کلیئر بات ہے، اور انسان کا ضمیر اور عقل یہ سمجھتی بھی ہے کہ یہ حق کا راستہ ہے، اور جو لوگ اس کے باوجود کفر کے خریدار بنتے ہیں، یعنی ایمان کو چھوڑتے ہیں
اور کفر کو خریدتے ہیں، کفر کو اڈاپٹ کرتے ہیں، ان کے سامنے دو آپشن ہیں۔ ایمان کا راستہ ہے، ایمان کا راستہ بڑا پاکیزگی کا راستہ ہے، بڑا خیر کا راستہ ہے، بڑا عدل کا راستہ ہے، بڑا انصاف کا راستہ ہے، اور بڑا راستی کا راستہ ہے۔ اور اگر کوئی بندہ سب کچھ دیکھنے اور سمجھنے کے باوجود اس دنیا کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے اور ناجائز طریقے سے دنیا کو حاصل کر کے وہ کوئی لطف اٹھانا چاہتا ہے اور ایمان کی بجائے کفر خریدتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کرتے، یہ تو اپنے ہی لیے اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اور اللہ کے پاس تو ان کے لیے دردناک عذاب تیار۔ پھر یعنی یہ جو کفر میں ڈھیل ہے، منافقت میں ڈھیل ہے اور فسق میں ڈھیل ہے، یہ جو گناہ کی ڈھیل ہے اور نافرمانی کی ڈھیل ہے کہ یہ نافرمانیاں بھی کرتے ہیں اور جرائم بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل موقع بھی دیتا ہے اور وسائل بھی دیتا ہے اور رزق بھی دیتا ہے، اور بظاہر جو ہے ان کو بڑی شان بھی دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ڈیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں، اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے۔ ظاہر ہے برائی کی جو ڈیل ہے یا بدکاری کی جو ڈیل ہے، نافرمانی کی ڈیل ہے، وہ کس طرح بہتر ہو سکتی ہے؟ اس کا نتیجہ تو بالآخر بہت ہی برا ہے۔ ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ تو یہ عام معاشرے میں بھی مسلمانوں کو، جو بندہ ایمان رکھتا ہے، نیکی کی راہ پر چلتا ہے، اور نیکی کی راہ پر چلنے کی وجہ سے اسے بہت ساری دنیا کے مفادات چھوڑنے پڑتے ہیں اور بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو حوصلہ دے رہا ہے کہ یہ زندگی آزمائش کی زندگی ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، تو یہ ان کے لیے کوئی بہتر نہیں ہے۔ یہ تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم نے یہ آزمائش کی دنیا بنائی ہے، وہ آزاد ہیں، وہ کر لیں، جو وہ گناہ سمیٹنا چاہتے ہیں سمیٹ لیں، بالآخر وہ عذاب سے دوچار ہوں گے۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو۔ وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ لہذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ اس میں دراصل اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ کے اندر حالات پیدا ہوئے ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ تمہارے اندر جو منافق ہیں، جن کے دلوں کے اندر کھوٹ ہے، ہم ان کو الگ کرنا چاہتے ہیں اور پاک کو ناپاک سے الگ کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ تمہارے اندر جو منافق لوگ ہیں، تمہیں پتہ چل جائے اور ہم بھی مطلب ان پر ایک حجت بھی قائم ہو جائے، اس لیے ہم اس طرح کے حالات پیدا کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جنگ احد کے حالات بڑے سخت حالات تھے،
اور پہلے ہی وہ ایک تو عبداللہ بن ابی 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا، پھر جنگ کے دوران میں جن لوگوں نے کمزوری کا مظاہرہ کیا، منافقت کا مظاہرہ کیا، وہ کھل کر باتیں سامنے آ گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان آزمائشوں کے ذریعے، اس طرح کے حالات کے ذریعے ہم پاک کو ناپاک سے الگ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے کہ ویسے ہی ہم تمہیں بتا دیں کہ بھائی یہ اور یہ اور یہ اور یہ منافق ہے۔ یہ خبریں تو ساری اللہ کے پاس ہیں، لیکن حالات بتاتے ہیں کہ بندے کی حالت جو ہے وہ کیا ہے۔ یعنی یہ مختلف قسم کے جو حالات ہیں، ان میں انسان کی پرکھ ہوتی ہے، اور ہم بالکل یعنی ناپاک کو پاک سے الگ کر دینا چاہتے ہیں۔ اور اس میں ایک یہ بات بھی سبق آموز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پاک کہا ہے جن کے ایمان میں اخلاص ہے اور جو اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو ناپاک کہا ہے کہ جو منافقت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور وقت آنے پر وہ قربانی دینے کی بجائے بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی بندے کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو منافقت ہے یا اللہ کے حکم کے معاملے میں کمزوری ہے، یہ ایک طرح کی نجاست اور ناپاکی ہے۔ پاک بندہ وہ ہے جو اللہ کا مخلص بندہ ہے اور اللہ کے راستے میں قربانی دیتا ہے، جد و جہد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے سخت حالات پیدا کر کے ناپاک کو پاک سے الگ کرتا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ جن لوگوں کے اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، یعنی ایک تو اللہ یہ پسند کرتا ہے اور مومن کی طرف سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جان کی قربانی دے، جد و جہد اور جہاد اور قتال کرے، اور دوسرا اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ مال کے ذریعے بھی اللہ کے راستے میں قربانی کرے اور اپنے مال کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ تو جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے۔ جس طرح جسمانی طور پر جو لوگ اپنی جان بچاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے جہاد کرنے سے بھاگتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے منافق کہا ہے اور ناپاک کہا ہے، اسی طرح جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے فضل سے نوازا ہے، رزق دیا ہے، مال دیا ہے، وہ اگر بخل کرتے ہیں، اس کو اللہ کے راستے میں نہیں خرچتے، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ وہ ہرگز نہ سمجھے کہ یہ جو بخیلی ہے ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی یہ جو مال ہے یہ انسان کا نہیں ہوتا، یہ اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ جسم اور جان بھی اللہ کا ہے، مال و متاع بھی اللہ کا ہے۔ جسم اور جان کو بھی اللہ کی راہ میں خرچنا چاہیے اور مال کو بھی اللہ کی راہ میں خرچنا چاہیے۔ کوئی چیز انسان کی اپنی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں امانت کے طور پر اور آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے میں نہیں خرچتے، بخل کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی سخت حدیث بھی ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اس میں سے زکوٰۃ نہ دیتا ہو، تو وہ مال قیامت کے دن
ایک گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا اور اس کے گلے کا وہ توق بن جائے گا، اور وہ سانپ جو ہے وہ اس کے منہ کو جو ہے وہ پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا کنز ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب فرمایا کہ یہ جو بخیلی ہے کہ اللہ نے جس کو پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، اور وہ اس مال میں اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، تو یہ ہرگز اس کے لیے اچھا نہیں ہے، دنیا میں بھی اچھا نہیں ہے، اور آخرت میں تو ظاہر ہے ہر چیز کا نتیجہ باہر آ جانا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل وہ گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا، اس کی گردن میں لٹک جائے گا، اس کے منہ کو پکڑ لے گا اور اسے کہے گا کہ میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو نے جمع کر کے رکھا ہے۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِالظَّلَّامٍ لِلْعَبِيدِ۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ بس یہ انسان بھی بڑی عجیب چیز ہے کہ جب زبان درازی پر اور گستاخی پر آتا ہے، جب اس کی زبان اس کے منہ سے باہر نکل آتی ہے تو بڑی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے اس دنیا میں، اور ایسے ایسے الفاظ بول جاتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اس انسان کو اپنی حیثیت اور اپنا مقام یاد نہیں ہے، یا اسے یہ یاد نہیں ہے کہ کل میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنی باتوں کا جواب دینا ہے۔ تو یہ یہودیوں نے بڑی ایک عجیب بات کہی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور اللہ اسے بڑھا چڑھا کر واپس کرے۔ تو اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ترغیب دی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے وہ گویا اللہ کے ہاں تمہارا قرض ہوگا اور اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ تو اس پر عجیب تبصرہ اور عجیب بات یہودیوں نے کی، اور انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھیں ان کا اللہ جو ہے وہ فقیر ہو گیا ہے اور ہم غنی ہیں، اور وہ اب قرض مانگتا ہے، اللہ قرض مانگتا ہے، وہ فقیر ہو گیا۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ انہوں نے بڑی سخت بات کہی ہے اور بڑی غلط بات کہی ہے، اور اللہ نے ان کا یہ قول سن لیا ہے، اور ان کی یہ باتیں ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے۔ تو یہودیوں کی تاریخ چونکہ بڑی ہی گھنونی تاریخ ہے، اور انہوں نے بہت سارے انبیاء کو قتل کیا ہے، جیلوں میں ڈالا ہے، تو اللہ نے کہا کہ یہ ان کی باتیں بھی ہم لکھ رہے ہیں، اور وہ جو عمل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے۔ جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو، اب نتیجہ نکل آیا ہے، اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ تو اس دن ظاہر ہے جو بندہ جو کچھ یہاں سے کما کر گیا ہوگا اس کا وہ نتیجہ دیکھ لے گا، اور یہ لوگ جو اس حد تک زبان درازی پر اتر آئے تھے کہ جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اللہ محتاج ہو گیا ہے اور وہ لوگوں سے قرض مانگتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد دلایا کہ تم نے نجائز میرے انبیاء کو تم قتل کرتے رہے ہو، تو سب کچھ تمہارے اعمال نامے میں ثبت ہے۔ جب تم
اس دنیا سے، اس آزمائش سے فارغ ہو کر دوسری دنیا میں پہنچو گے تو اس وقت ہم تمہیں کہیں گے کہ اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ جو عذاب ہے یہ تم نے خود ہی کمایا ہے۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ بندہ اپنی جنت بھی اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے اور اپنی جہنم بھی اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ بندے کے اعمال ہی اس کی جنت ہوتے ہیں اور بندے کے اعمال ہی اس کی جہنم ہوتے ہیں۔ الذين قالوا ان الله هدى الينا لا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے، ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو، پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ یہ ایک بات یہودی کرتے تھے، بس وہ طرح طرح کے بہانے بناتے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ کسی رسول کو اس وقت تک رسول نہ مانو جب تک وہ ایسی قربانی نہ کرے، وہ قربانی کرے اور اوپر سے آگ آ کر اسے کھا لے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ایسا کوئی عہد ہم نے تم سے نہیں کیا، ایسی کوئی بات ہم نے تمہیں نہیں کہی، لیکن اگر مطلب یہ بات تم کرتے ہو تو تم ایسے رسولوں کو جھٹلاتے رہے ہو کہ جنہوں نے یہ قربانی بھی آپ کے سامنے پیش کی اور یہ نشانی بھی تمہیں دکھائی اور تم نے ان کا بھی انکار کیا، تو یہ محض تمہارے بہانے ہیں اور تم چونکہ محض جھٹلانا چاہتے ہو اور اس طرح کے بہانے تم بنا رہے ہو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ اب اے محمد اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ تو یہ بھی ایک حوصلہ دلایا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ اگر تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، اگر یہ تمہیں جھوٹا قرار دیتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، تو اس سے پہلے ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے لوگوں نے اس کی دشمنی کی ہے، اس کو جھٹلایا ہے اور اس کو سخت اذیتوں میں مبتلا کیا ہے۔ تو مطلب اس کی یہ جھٹلانے کی یہ وجہ نہیں ہے کہ تیرے پاس کوئی نشانی نہیں ہے، بلکہ یہ انسانوں کا وتیرہ رہا ہے اور خاص طور پر یہ یہودیوں کا اور بنی اسرائیل کا وتیرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اگر تمہیں جھٹلاتے ہیں تو تم سے پہلے لوگوں کو بھی، پہلے رسولوں کو بھی یہ جھٹلاتے رہے ہیں۔ اس سے عام مسلمانوں کو، ایک مسلمان ہے، اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ کے راستے میں کام کرتا ہے، نیکی کے اعمال کرتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں زندگی گزارتا ہے، تو لوگ اگر اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، اس کو جھٹلاتے ہیں، اس کا ساتھ نہیں دیتے، تو اس کے لیے بھی یہ ایک ڈھارس بندھانے والی چیز ہے کہ اگر انسانوں نے انبیاء کا ساتھ نہیں دیا اور انبیاء کو جھٹلایا ہے اور انبیاء سے بے وفائی کی ہے، انبیاء سے دشمنی کی ہے، تو ایک عام آدمی جو اللہ کے راستے میں کام کرتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟
اگر لوگ اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، اس کی بات نہیں مانتے، تو اسے حوصلہ رکھنا چاہیے اور اللہ کے اجر کی امید اسے رکھنی چاہیے۔ اللہ بار بار قرآن مجید میں سمجھا رہا ہے کہ یہ دنیا تو محض آزمائش ہے، یہ وقت بہت جلد گزر جائے گا۔ جو ایمان لائے گا اور اللہ کے راستے میں صبر اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارے گا وہ اللہ سے اجر پا لے گا، اور جو کفر کی راہ پر چلے گا اور اللہ کے مقابلے میں وہ بڑی سرگرمیاں دکھائے گا تو وہ بھی اللہ کے ہاں اس کا بدلہ پا لے گا۔ تو اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اگر انہوں نے تم کو جھٹلایا ہے تو یہ پہلے بھی انبیاء کو جھٹلاتے رہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ اور اس طرح کی بڑی جامع آیات کے ایک ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بالکل ساری زندگی کا مقصد جو ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ انہی آیات میں سے یہ ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بالکل ایک آیت میں سب کچھ بتا دیا ہے کہ اس زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ اس کی پہلی حقیقت یہ ہے کہ اس نے موت میں تبدیل ہو جانا، ختم ہو جانا، اور بہت جلد ختم ہو جانا۔ موت زندگی کا بہت بڑا سچ ہے، اور ایسا سچ ہے کہ جو ہر وقت اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، کسی وقت بھی موت اسے دبوچ سکتی۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے موت کے ذریعے زندگی کی حقیقت بتائی ہے کہ بھئی یہ جس زندگی کو تم بڑی چیز سمجھتے ہو، اس کا تو اینڈ ہے موت کی شکل میں، اور وہ بہت جلد آ جائے گا۔ یہ ہمارے سامنے روزانہ ہمارے عزیز اقارب دوست احباب جو ہیں وہ مر رہے ہیں۔ پہلے چلے جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، پھر وہ بھی چلے جاتے ہیں، پھر اور آ جاتے ہیں۔ تو یہ تو سلسلہ زندگی کا جاری ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ موت بہت جلد آتی ہے، اس میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے۔ یہ مرنے کو یاد رکھنا، موت کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ بندہ اگر اس موت کو یاد رکھے کہ میں نے کسی وقت جو ہے وہ ختم ہو جانا ہے، اور ایک لمحے کا کوئی پتہ نہیں ہے، ایک دن کا کوئی پتہ نہیں ہے، ایک رات کا کوئی پتہ نہیں ہے، کسی کو کوئی علم ہی نہیں ہے کہ وہ اگلے لمحے ہوگا یا نہیں ہوگا، اگلے دن ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہاں بڑے بڑے لمبے منصوبے اور بڑی بڑی زیادتیاں اور بڑے بڑے ظلم ایک دوسرے کے ساتھ لوگ کرتے ہیں۔ تو اگر موت ہی کو بندہ یاد کر لے تو موت نصیحت کے لیے بڑی کافی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موت یاد دلاتا ہے کہ بھائی یہ زندگی بالکل عارضی زندگی ہے۔ سورہ انبیاء کے اندر وہ آیت ہے، وہ بڑی جامع آیت ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ ہر کسی نے مر جانا ہے۔ جتنی دیر تم نے زندہ رہنا ہے، ہم تمہیں مصیبت میں، پریشانی میں اور کامیابی میں اور راحت میں مبتلا کر کے آزماتے رہیں گے، پھر تم نے ہمارے پاس آ جانا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس موت کو یاد رکھنے کی توفیق دے، ہمارے ذہنوں میں ہر وقت موت ہو۔ موت کی جو یاد ہے وہ اس زندگی کو بڑا سنوار دیتی ہے، اس زندگی کو بڑا ٹھیک کر دیتی ہے۔ اس زندگی کے اندر بندہ بڑا مطلب حوصلے میں آ جاتا ہے اگر وہ یاد رکھے کہ یہ زندگی تو عارضی زندگی ہے، میں نے تو ختم ہو جانا۔
یہ احساس اس کی بڑی تربیت کر دیتا ہے، بڑی اس کی اصلاح کر دیتا ہے۔ بڑی حیرانگی ہوتی ہے جب لوگ جو ہے وہ اس موت کے فکر سے آزاد ہو کر ظلم اور زیادتی اور جھوٹ اور اس میں مبتلا ہوتے ہیں اور دوسروں کے حقوق پر دست درازی کرتے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم بہت جلد جو ہے وہ حساب کے کٹہرے میں پہنچنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں اسی آیت میں یہ فرمایا کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم سب اپنے پورے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ دیکھو یہ جو زندگی ہے یہ تو موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی، اور موت تک جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا اچھا یا برا بدلہ وہ تم نے قیامت کے اندر مل جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رزلٹ اور نتیجہ وہ آخرت میں نکلنا ہے۔ قیامت کے دن تمہیں تمہارے برے اعمال کا بھی اجر مل جائے گا، اچھے اعمال کا بھی اجر مل جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اب یہاں انسان کا ذہن ہوتا ہے کہ میں سب کچھ یہاں ہی حاصل کر لوں، یہ بھی حاصل کر لوں، یہ بھی حاصل کر لوں، یہ بھی حاصل کر لوں، حالانکہ یہاں تو آزمائش ہی آزمائش ہے، بدلہ تو قیامت کے دن ملنا ہے۔ جو بندہ اچھا عمل کرے گا وہ اچھے عمل کا بدلہ اس دن نہیں پائے گا، یہاں اس کو پورا بدلہ نہیں ملے گا۔ یہاں تو بعض اوقات اچھائی اور نیکی کی وجہ سے بندہ سخت آزمائشوں میں چلا جاتا ہے، اور جو کوئی برائی کرے گا اس کو بھی اس کا بدلہ اس دن مل جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک آیت کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ساری بات بالکل کلیئر کر دی ہے۔ اب یہ بندے کے سوچنے کی بات ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میری حالت کیا ہے، میں نے جو گزار دی ہے وہ کس طرح گزار دی ہے، میں جو گزار رہا ہوں وہ کس طرح گزار رہا ہوں، اور آگے کے میرے عزائم اور ارادے کیا ہے۔ بات تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں سمجھا دی ہے کہ ہر نفس نے مرنا ہے، اور مرنے تک تم جو کچھ کرو گے اچھا یا برا اس کا بدلہ تمہیں قیامت کے دن مل جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اور سن لو، کان کھول کر سن لو، ذہن نشین کر لو، اس بات کو پلے باندھ لو، اس کو ہر وقت یاد رکھا کرو کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ تم نے یہ جو کامیابی کے چھوٹے چھوٹے اور عجیب و غریب تصورات بنائے ہوئے ہیں یہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ جو اس دن آگ سے بچا لیا گیا، آتش دوزخ سے جو بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے، ہمارے ذہن کو درست کرے اور ہمیں ٹھیک ہدف اپنا مقرر کرنے کی توفیق دے۔ اسی سے بندے کو صبر اور حوصلہ بھی آتا ہے، اور اسی سے بندے کی یہ جو لالچ والی کیفیت ہے، ہرس والی، اس سے انسان بچتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ صاف بتا رہا ہے کہ بھائی جو دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے وہ کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ پھر اللہ نے کہا کہ دنیا کی زندگی کا جو معاملہ ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ دھوکے کا سرمایہ ہے، یعنی بندہ اس کے دھوکے میں مبتلا ہو کر اپنا نقصان کرتا ہے، یہ دھوکہ ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی کا جو سرمایہ ہے وہ اصلاً ایک آزمائش ہے۔ بندہ اگر اس کی حقیقت کو نہ سمجھے اور جو کچھ اللہ نے سمجھایا ہے اس کو نہ سمجھے تو وہ تو اس دنیا کے دھوکے میں پڑ جاتا ہے اور اپنا بہت بڑا نقصان کر لیتا ہے۔ ظاہر ہے جو بندہ دھوکے میں پڑتا ہے وہ نقصان ہی اپنا کرتا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔
رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے، یہ ایک دھوکہ ہے۔ تو یہ بڑی جامع آیت ہے، اس پر ہم سب کو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ بار بار غور کرنا چاہیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان نے مرنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن پالو گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیاب تو دراصل وہ ہے جو دوزخ کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، رہی یہ دنیا تو یہ تو محض ایک ظاہر فریب چیز ہے اور ایک دھوکہ دینے والی چیز ہے۔ یعنی اس دنیا کی زندگی میں جو نتائج بھی رونما ہوتے ہیں، انہی کو اگر کوئی شخص اصلی اور آخری نتائج سمجھ بیٹھے اور انہی پر حق اور باطل اور فلاح اور خسران کے فیصلے کا مدار رکھے تو در حقیقت وہ سخت دھوکے میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہاں کسی پر نعمتوں کی بارش ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہی حق پر ہے اور اسی کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت بھی حاصل ہے، اور اسی طرح یہاں کسی کا مصائب اور مشکلات میں مبتلا ہونا بھی لازمی طور پر یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ باطل پر ہے اور مردود بارگاہ الہی ہے۔ اکثر اوقات اس دنیا کے ابتدائی مرحلے کے نتائج ان آخری نتائج کے بالکل برعکس ہوتے ہیں جو حیات ابدی کے مرحلے میں پیش آنے والے ہیں، اور اصل اعتبار ان نتائج کا ہے۔ تو دنیا جو ہے یہ تو محض ایک دھوکہ ہے اور عارضی چیز ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ مسلمانوں، اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کس طرح اللہ تعالیٰ بہرحال آسانیاں پیدا کرے، رحم کرے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش تو بہرحال کرنی ہے، لیکن بڑی آسانی کے ساتھ آزمائش کرے، کسی ایسی آزمائش میں نہ ڈالے کہ بندہ بیچارہ جو ہے اس بوجھ کو اٹھا نہ سکے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ یہ بات بار بار مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے، سب لوگوں کو سمجھا رہا ہے۔ مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی۔ یا اللہ تو ہمارے حال پر رحم کر، ہمارے لیے آسانی فرما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ یا اللہ زندگی کی اس آزمائش کو، اس میں آسانی فرما اور آسانی کے ساتھ اس کو مکمل فرما اور خیر کے ساتھ مکمل فرما۔ اس میں تنگی سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم بہت کمزور لوگ ہیں۔ مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ یہ باتیں بھی انسان کو بڑا تکلیف دیتی ہیں، تو اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ جو مشرکین ہیں یا یہ جو اہل کتاب ہیں، یہ تمہیں مطلب عجیب عجیب طریقے سے ستائیں گے، عجیب عجیب طریقے سے تمہارے ساتھ زبان درازی کریں گے، بد کلامی کریں گے، بدتمیزی کریں گے، اور بڑے کذب و افتراء سے تمہیں تکلیف دینے کی کوشش کریں گے۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ کسی کو زبان سے تکلیف پہنچانا یہ مطلب مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ تو یہودیوں کا کام ہے اور مشرکوں کا کام ہے۔
تو بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے. اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. ظاہر بات ہے بڑے حوصلے کا کام ہے کہ بندہ دوسروں کی باتیں سنے اور صبر کرے، لیکن جو بندہ بھی صبر اور تقوی سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اس کا اجر دے گا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اور ہر نبی کے ماننے والوں کو اور ان بنی اسرائیل کو بھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور امت کو بھی، سب کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب دی ہے، جو انبیاء کی تعلیمات دی ہیں، ان کو پھیلانے کا حکم دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی بہت ساری تقاریر ہیں جن میں انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا ہے کہ یہ جو اللہ کے احکام ہیں لوگوں کو یہ سمجھاتے رہنا اور بتاتے رہنا، ان کو لکھ لکھ کر چوکوں پر مطلب لٹکا دینا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے یہ احکام ہیں. تو ان احکام کو پھیلانا اور ظاہر کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت سے عہد لیا ہے. ہر نبی نے اپنے ماننے والوں کو یہ کہا ہے کہ یہ جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی تعلیمات ہیں، ان کو چھپانا نہیں، ان کو عام کرنا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہے. اور ویسے بھی جب ہم سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو انبیاء بھیجے ہیں جن کو بڑا مقام اور بڑی فضیلت اور بڑا مرتبہ اور بڑی عزت دی ہے، اور جو انسانوں میں سے سب سے زیادہ اچھے ہیں اور پاک ہیں، یہ آئی اس لیے ہیں کہ اللہ کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کے سامنے بیان کریں. اس لیے اللہ کے احکام کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اس کا اعلان کرنا، ان کو سمجھانا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے اور یہ بڑے ہی اجر کی بات ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ کہا ہے، اور قرآن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ سب سے اچھے لوگ تو وہی ہیں جو قرآن کو سمجھتے اور سمجھاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ان اہل کتاب کو بھی یاد دلا رہا ہے کہ ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا. یہ اس معاشرے میں بھی لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے دین کو سیکھیں بھی اور دوسروں تک حد المقدور پہنچانے کی کوشش بھی کریں. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے. بندے کو زندگی میں جو کچھ حاصل ہوتا ہے بندہ سستی کرتا ہے، ورنہ بہت سارا کام اس ضمن میں کیا جا سکتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخری سانس تک اس کی توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں، قرآن کی جو تعلیمات ہیں، ان کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں، کچھ نہ کچھ اس ضمن میں کرتے رہیں. یہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے مسلمانوں کا، اس میں بھی مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو نئی نسل ہے
اس تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو بجائیں، اس کا بندوبست کریں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اس کا اہتمام ہو کہ نوجوانوں کو اللہ کے احکام پتہ چلیں، بڑے مؤثر انداز سے ان تک اللہ کے احکام کا ابلاغ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو کہا ہے، اور ان کو بھی، اہل کتاب کو بھی اللہ یاد دلا رہا ہے، مگر انہوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا۔ اگر ساتھ ہی اللہ کہتا ہے کہ اس عہد کو وہ بھول گئے، جس طرح آج مسلمان بھول گئے، یعنی مسلمانوں کی جو حکومتیں ہیں وہ سارے کام کرتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں اس کو پھیلانے کا، عام کرنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، بلکہ اس کے الرغم اس کے خلاف جہالت کو پھیلانے کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے جو قومیں کرتی ہیں، مگر انہوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا مفاد حاصل کرنے کے لیے ان تعلیمات کو چھپایا، یا دنیا کا مفاد حاصل کرنے کے لیے ان تعلیمات کو بیچا، مطلب ان کو چھپایا یا ان کو بدلا۔ تو آج بھی ظاہر ہے دوسری قومیں تو چاہتی ہیں کہ مسلمانوں کے اندر قرآن اور سنت کی تعلیم جو ہے وہ عام نہ ہو، وہ اس کے لیے بڑا انویسٹ بھی کرتے ہیں۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور قسم کے لوگوں کی بات کی ہے کہ کچھ لوگ اتنے نمائشی اور اتنے ریاکار ہوتے ہیں کہ ان کا جی چاہتا ہے کہ جو کوئی وہ کام کریں اس کی وہ تعریف بڑی لوگوں سے سنیں، حتیٰ کہ یہ بیماری ان کے اندر اس حد تک زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ ایسے کاموں کی بھی تعریف اپنے نام لگانا چاہتے ہیں جو انہوں نے نہیں کیے، یا خود جھوٹ بول بول کر اپنی تعریف جو ہے وہ لوگوں سے کروانا چاہتے ہیں۔ مطلب کوئی ان کا جی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے سارا کریڈٹ ان کو ملتا رہے، جو کام کیا ہے اس کا بھی بڑا کریڈٹ انہیں ملے، اور اس کریڈٹ کا بڑا اظہار ہو، اور لوگ ان کو بڑا کہیں کہ کمال آپ نے کر دیا ہے۔ اس کو وہ بڑا پسند کرتے ہیں، اور اگر ان کی تعریف نہ کی جائے تو وہ اس کو بڑا محسوس کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے، میری تعریف نہیں ہوئی، مجھے اپریشیٹ نہیں کیا گیا، اور مجھے یہ نہیں کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا، سٹیج پر میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مجھے بلایا نہیں گیا، میری فوٹو نہیں کھینچی گئی، اور مجھے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ یہ پیش نہیں کیا گیا کہ یہ بڑا کام کا بندہ ہے، اس نے یہ کارنامہ کیا ہے، یہ کارنامہ کیا ہے۔ تو دوسرا یہ کہ وہ جو انہوں نے کام نہیں کیے ہوتے ان کا کریڈٹ بھی وہ لینا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ذہنی کمزوری اور پستی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی اپنی پناہ میں رکھے، ہمیں بھی، ہماری نسلوں کو بھی۔ یہ بڑی انسان کی ایک ذہنی بیماری اور ذہنی پستی ہے کہ اس میں ریاکاری کا بڑا جذبہ ہو، اور کریڈٹ کو وہ لینا بڑا پسند کرتا ہو، اور یہ تو حد ہے نا کہ جو بندہ کام نہ کرے اس کا بھی کریڈٹ لینے کی کوشش کرے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے۔ مثلا وہ اپنی تعریف میں یہ سننا چاہتے ہیں کہ حضرت بڑے متقی ہیں، دیندار ہیں اور بڑے پارسا ہیں، خادم دین ہیں، حامی شرع متین ہیں، مصلح اور مزکی ہیں، حالانکہ حضرت کچھ بھی نہیں۔ ان کا جی یہ چاہتا ہے کہ وہ ان کی بڑی تعریف ہو، انہیں بڑا متقی کہا جائے، انہیں بڑا دیندار اور پارسا کہا جائے، انہیں بڑا خادم دین کہا جائے، اور انہیں بڑا کہا جائے کہ یہ اللہ کے دین کے بڑے مددگار ہیں، حالانکہ حضرت صاحب کچھ بھی نہیں ہے۔
یا اپنے حق میں یہ ڈنڈورا پٹوانا چاہتے ہیں کہ فلاں صاحب بڑے اثار پیشہ ہیں، بڑے مخلص ہیں، دیانتدار رہنما ہیں اور بڑے باصلاحیت ہیں، انہوں نے ملت کی بڑی خدمت کی ہے، حالانکہ معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ بلکہ بندے کو اپنے ذہن کی تربیت اس طرح کرنی چاہیے کہ ہرگز وہ اپنی تعریف کو پسند نہ کرے، بلکہ جو بندہ اس کی تعریف کرے اس کو مطلب وہ روکنے کی کوشش کرے کہ بھئی یہ اس طرح کی باتیں نہ کرے۔ خوشامد پسند ہونا، ریاکار ہونا اور کریڈٹ پسند ہونا کہ بھائی یہ بھی مجھے کریڈٹ دیا جائے، یہ بھی دیا جائے، جو اس نے کام نہیں کیا وہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے اس کی تعریف ملے، تو اللہ تعالیٰ بہرحال اس بیماری سے بندے کو محفوظ رکھے۔ یہ شیطان انسان کے اندر بڑے عجیب عجیب طریقے سے آتا ہے اور اس کی شخصیت کو بالکل مسخ کر کے رکھ دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور یاد رکھو کہ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، جس کے بارے میں یہ روایت بھی آتی ہے کہ کچھ غیر مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھئی آپ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، تو اللہ کے نبیوں کے پاس تو معجزات ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس کون سا معجزہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد یہ جو سورہ آل عمران کی آخری آیتیں ہیں ان میں سے کچھ آیتیں پڑھی اور کہا کہ میں یہ معجزہ لایا۔ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے قرآن کو اپنا بہت بڑا معجزہ قرار دیا ہے، اور بلا شبہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ پہلے انبیاء کے پاس جو معجزات تھے ظاہر ہے ان کی زندگی کے ساتھ ختم ہو گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے قرآن کی شکل میں وہ تو قیامت تک لوگوں کے پاس موجود رہے گا۔ اسی لیے ایک عالم دین نے ایک تقریر میں بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ یہ اس امت کی بہت بڑی فضیلت اور عظمت ہے، اور اس امت کے لیے یہ بڑی عزت کی بات ہے کہ پہلے انبیاء کے پاس معجزات ہوتے تھے اور یہ جو آخری امت ہے اس کے پاس بھی معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن بالکل اسی طرح رکھا ہوا ہے اور اس امت کے پاس ہے، یعنی یہ امت بھی صاحب معجزہ ہے۔ تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور بڑی فضیلت اور عزت کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غیر مسلموں کے سامنے یہ بات کی کہ میں تو یہ معجزہ لایا ہوں، گویا یہ معجزہ جو ہے وہ انبیاء کے جو معجزے تھے ان سے بڑا معجزہ ہے۔ زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے۔ یہ آیات جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح تہجد کے لیے اٹھتے تھے
تو ان آیات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ان آیات کے بھی ان آیات میں بڑی گہرائی ہے، اور اس میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ اصل میں عقل مند لوگ کون ہیں۔ عقل مند ہم اسے ہی کہتے ہیں جو معاملہ فہم ہو، جو کسی معاملے کو سمجھ جائے، اس کے سامنے کو معاملہ پیش ہو اور اس کی حقیقت کو وہ سمجھ جائے، ہم اسے عقل مند کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات کو سمجھنا عقل مندی ہے۔ تو یہ جو زندگی کا، کائنات کا ایک بہت بڑا معاملہ ہے، اصل میں تو اس کو سمجھنا عقل مندی ہے کہ یہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ جو بندہ اس کو نہیں سمجھتا وہ کون سا دنا آدمی ہے۔ یعنی کاروبار کے معاملے کو سمجھ جانا، کسی اور معاملے کو سمجھ جانا، یہ اگر عقل مندی ہے تو اصل عقل مندی تو یہ ہے کہ بندہ یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے یا کائنات بنائی ہے، اس کا ایک مقصد بنایا ہے، اس کو سمجھنا اصل عقل مندی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو اس زمین اور آسمان کی پیدائش اور اس نظام پر غور کرتے ہیں اور حقیقت کو پا جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں۔ اور جب وہ حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں، حقیقت کو وہ حقیقت کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ تو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب وہ اس مقصد کو پہچان جاتے ہیں تو پھر ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں۔ یعنی عقل مندی یہ ہے کہ بندہ اس کائنات کی حقیقت کو سمجھے، اللہ کو پہچانے، اور پھر اس کے دل میں اللہ کی محبت اور خوف اس طرح جاگزیں ہو جائے کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے۔ عقل مند تو وہ ہے۔ ان عقل مندوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ وہ حقیقت کو پہچانتے ہیں اور پھر اٹھتے بھی، بیٹھتے بھی اور لیٹتے بھی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس سے بندہ یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ جو عقل مندی کی باتیں ہیں اور دانائی کی باتیں ہیں اور سمجھداری کی باتیں ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو وہ ہے کہ وہ بندہ سمجھدار ہے جو حقیقت کو سمجھتا ہے اور مجھے ہر وقت یاد کرتا ہے، وہ سمجھدار آدمی۔ اور پھر آسمان و زمین کی ساخت میں غور فکر کرتے ہیں، اور پھر وہ پکار اٹھتے ہیں جب سمجھتے ہیں کہ پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے، بس اے ہمارے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ پھر مطلب وہ اس حقیقت کو بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ زندگی آزمائش ہے، اس کا نتیجہ بعد میں نکلے گا، اور جو کوئی آخرت میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو دوزخ سے بچ گیا وہ بچ گیا۔ تو پھر ان بندوں کو اسی کی فکر لگ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس عذاب سے بچا لے۔ تو ان کی مطلب یہ ان کا وظیفہ بھی بن جاتا ہے، دعا بھی بن جاتی ہے، ان کی تگ و دو بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے کسی طرح بچ جائیں۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو نے جسے دوزخ میں ڈال دیا اس سے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی جو لوگ حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کا پھر مقصد زندگی یہ ہو جاتا ہے کہ وہ دوزخ سے بچنے کی فکر میں رہتے ہیں اور جنت حاصل کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اس لیے وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ جو کوئی دوزخ میں گیا وہ تو سخت یعنی عذاب میں بھی مبتلا ہو گیا اور ناکامی کی ذلت میں بھی رسوا ہو گیا۔ یعنی ایک تو ناکامی ہوتی ہے نا کہ اس ناکامی کی وجہ سے مطلب اسے سزا ملتی ہے اپنے جرم کی وجہ سے،
دوسرا یہ کہ وہ ناکام ہو کر ایک ذلت اور رسوائی بھی پاتا ہے، یہ ناکامی کی ایک رسوائی اور ذلت بھی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے بندے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ دوزخ سے بچا، جن کو تو نے دوزخ میں ڈالا ان کو تو نے بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ پھر اللہ کے وہ بندے جو حقیقت شناس ہوتے ہیں اور زندگی کی اور آخرت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں اور جن کا مقصد زندگی ہی اللہ کے عذاب سے بچنا اور اللہ کا انعام حاصل کرنا ہوتا ہے، وہ اس طرح بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو۔ ظاہر ہے اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہی اس ایمان کے اصل اور پہلے منادی ہیں، اور انہوں نے یہ ندا لگائی تھی کہ لوگوں اپنے رب کو پہچانو اور اس پر ایمان لاؤ۔ تو وہ اللہ کے بندے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، پس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر، یعنی زندگی بھی نیک لوگوں کے ساتھ نصیب فرما اور آخر دم تک نیکی نصیب کر اور نیک لوگوں کا ساتھ نصیب کر۔ خداوندہ جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امر میں تو شک نہیں ہے کہ اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرے گا یا نہیں، ظاہر ہے اللہ نے تو اپنے وعدے پورے کرنے ہیں، البتہ تردد اس امر میں ہے کہ آیا ان وعدوں کے مصداق ہم بھی قرار پاتے ہیں یا نہیں۔ یعنی یہ جو مومن بندے اللہ سے دعا کرتے ہیں نا کہ یا اللہ رسولوں کے ذریعے تو نے جو ہم سے اچھے وعدے کیے ہیں ان کو پورا فرما، تو وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، یعنی تو وعدوں کو خلاف نہیں کرتا، لیکن ہم بھی اگر ان وعدوں کے مصداق ہوں گے تو ہم پر وعدے پورے ہوں گے۔ اس لیے وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ان وعدوں کا مصداق ہمیں بنا دے اور ہمارے ساتھ انہیں پورا کر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تو ہم پیغمبروں پر ایمان لا کر کفار کی تضحیق اور طعن و تشنیع کے ہدف بنے ہی ہیں، قیامت میں بھی ان کافروں کے سامنے ہماری رسوائی ہو اور وہ ہم پر پھبتی کسیں کہ ایمان لا کر بھی ان کا بھلا نہ ہوا۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ یہ جو اللہ کے بندے اس سے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، جس کو تو نے دوزخ میں ڈال دیا اس کو تو نے بڑی رسوائی میں ڈال دیا، اور یا اللہ ہم نے تیرے منادی کی آواز سنی، ہم ایمان لے آئے، تو ہمیں معاف کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما، اور یا اللہ تو نے رسولوں کے ذریعے ہمارے ساتھ جو وعدے کیے ہیں ان کو ہم پر پورا فرما، ہمیں ان وعدوں کا مصداق بنا۔ تو اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں ایسے بندوں کو جواب دیتا ہے جو یہ دعائیں کرتے ہیں، ان کو جواب دیتا ہے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ رکوع یہاں آ کر ایک مکالمے کی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ذکر کرتا ہے جو اس سے دعائیں کرتے ہیں اور پھر خود ہی ان کا جواب دیتا ہے، یعنی بندوں کی دعائیں اور اللہ کا جواب۔ اللہ ان کو یہ جواب دیتا ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ
بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا، یعنی اہل ایمان کی عقل مندوں کی دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں۔ اس میں ایک لطیف بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ محض دعاؤں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں نے تمہاری دعا سن لی ہے لیکن میرا جواب سن لو، کہ محض دعا نہیں، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں، یعنی عمل کے مطابق تمہیں مل جائے، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچی تو سب سے پہلی عورت یہ تھی جنہوں نے ہجرت کی، تو انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ ہماری ہجرت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، مردوں کی ہجرت کا ذکر ہے۔ تو ان کے اس سوال کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ نہیں، عورتوں کا بھی ذکر ہے، کوئی مرد ہو یا عورت ہو، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو اور میری نگاہ میں یکساں ہو۔ میرے ہاں یہ دستور نہیں ہے کہ عورت اور مرد، آقا اور غلام، کالے اور گورے، اونچ اور نیچ کے لیے انصاف کے اصول اور فیصلے کا معیار الگ الگ ہوں۔ لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا۔ یہ بڑی ویسے مطلب ایک لحاظ سے ڈرانے والی آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اہل ایمان کی دعاؤں کا ذکر کیا، پھر اس کا جواب دیا، اور جواب میں یہ کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری دعائیں ٹھیک ہیں لیکن میں تو عمل کو دیکھتا ہوں اور کسی کا عمل میں ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اور پھر جو بڑے بڑے اعمال جن کی وقت ہے اللہ کے ہاں، ان کا ذکر کیا، اور وہ کون سے ہیں؟ لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے۔ اب اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر تو مسلمان بالکل ہی خالی، یعنی اللہ کے نزدیک تو بڑے بڑے اعمال جن کی وجہ سے وہ جنتیں دیتا ہے وہ یہی ہے، اب تو اس طرح کے حالات ہی نہیں ہیں۔ لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے، جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار۔
اے نبی دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ پھر وہ بات کی گئی کہ یہ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، جو گناہ کی زندگی گزارتے ہیں، جنہیں سوائے دنیا کے کسی چیز کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کی جو چلت پھرت ہے اور ان کی جو شان ہے اور ان کی جو مطلب یہ جھوٹی عزت ہے، اس کو دیکھ کر دھوکے میں نہیں پڑنا۔ جو بندہ اللہ کا نافرمان ہے اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، متاع قلیل، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، ہر وقت ان پر اللہ کا خوف طاری رہتا ہے اور وہ ہر معاملے میں اللہ کے حکم کو پیش نظر رکھتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، اور کوئی ان سے غلطی ہو جائے تو فوراً وہ توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ یہ چیز ہر وقت ان کے ذہن میں ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہ بہت ہی اچھا ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، یہ تقوی کا لفظ پھر استعمال ہوا ہے کہ بھئی جو ایمان کے ساتھ تقوی کی روش پر چلتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جنتیں ہیں۔ اور یہ جنت جو ہے یہ تو بہت بڑی چیز ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے۔ یعنی جنت جو ہے وہ اللہ نے مطلب ہے کہ اپنے فرما بردار بندوں کے لیے ضیافت کے طور پر سجائی ہے اور بنائی ہے۔ اللہ اس کا شوق نصیب کرے اور اس کا حقدار بنائے، جنت سے تو بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس نیک لوگوں کے لیے جو کچھ بھی ہے وہ سب بہتر ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اب چونکہ یہ جو سورہ آل عمران ہے اس میں بڑا اہل کتاب کا بڑا ذکر ہے اور اہل کتاب کی خرابیوں کا بھی بڑا تذکرہ ہے، ان کی برائیوں کا بھی بڑا تذکرہ ہے، لیکن ظاہر ہے اللہ کہتا ہے کہ سارے لوگ تو برابر نہیں ہیں۔ انہی اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور وہ ایمان میں بہت آگے بڑھے اور انہوں نے نیکیوں میں بہت دوڑ دھوپ کی۔ تو وہ جو اہل کتاب ہیں جو ایمان لے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اطاعت کا راستہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ انہیں تو دوہرا اجر دے گا، پہلے انبیاء پر ایمان کا اجر بھی اور آخری نبی پر ایمان کا اجر بھی۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو وہ بیچتے نہیں ہیں جس طرح عام اہل کتاب بیچتے ہیں۔ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ان کا اجر دے گا، اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ تو یہ دیر نہ لگانے والی بات لوگ تو سمجھتے ہیں نا یہ دنیا کب ختم ہوگی تو کب آخرت آئے گی، بہت جلد جو ہے وہ انسان کا حساب ہو جائے گا۔ بس یہ موت کا جھٹکا ہے، اور موت سے پہلے بھی زندگی کتنی ہے، ہر وقت بندہ موت کے کنارے پر کھڑا ہے۔ تو اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ اس کے بعد وہ آیت ہے جو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی جامع آیت ہے،
اور اگر کوئی بندہ اس آیت کو اپنے سامنے رکھ کر اس کا حق ادا کر دے تو گویا اس نے دین کا حق ادا کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اس میں اب اہل ایمان کو ایک اور دو اور تین اور چار باتیں کہی گئی کہ اے ایمان والو ڈٹے رہو، ایمان پر ثابت قدم رہو، ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرو، ڈٹے رہو، ہر قسم کے حالات میں، ہر قسم کی کیفیات میں اللہ کے حکم کی پابندی پر جمے رہو۔ ظاہر ہے یہی امتحان ہے انسان کا، اور ہر وقت کا امتحان ہے۔ اللہ کی طرف سے جو چیزیں مطلب جو اس کے احکام ہیں، فرائض ہیں، ان کو پوری زندگی ادا کرتے جانا کرتے جانا کرتے جانا، ڈٹے رہنا۔ یہ نماز کے بارے میں کئی مرتبہ خیال آتا ہے کہ نماز کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، 5 وقت حاضری دینا اور اس کو اس کے آداب اور شرائط کے ساتھ ادا کرنا یہ کوئی آسان تو نہیں ہے۔ جو بندہ اس ڈیوٹی کو پورا کر دیتا ہے، کئی مرتبہ یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا، اور باقی اللہ کے احکام ہیں۔ تو مطلب وقت تو گزرتا جا رہا ہے، تو اے ایمان والو صبر سے کام لو، ڈٹے رہو، اللہ کی اطاعت پر ڈٹے رہو۔ ظاہر ہے صبر سے مطلب بات بنتی ہے، نیکی کو اختیار کرنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے، برائی کو چھوڑنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے۔ مطلب جتنی دیر تک بندہ اپنے آپ کو قابو نہیں کرے گا اتنی دیر تک تو بات نہیں بنے گی۔ قابو کر کے وہ نیکی کر سکتا ہے، اور اپنے آپ کو قابو کر کے وہ برائی چھوڑ سکتا ہے۔ تو اے ایمان والو صبر کی صفت اپنے اندر پیدا کرو، یعنی اللہ کی اطاعت پر ڈٹے رہو، اس کے حکموں کے تقاضے پورے کرتے رہو ہر قسم کے حالات میں۔ اللہ سے فضل مانگو، اللہ سے آسانی مانگو، لیکن بہرحال استقامت کا مظاہرہ کرو، اور باطل پرستوں کے مقابلے میں جرأت کا مظاہرہ کرو، پامردی دکھاؤ۔ یعنی ایک تو خود اللہ کی اطاعت میں بھی صبر کرو، برائیوں سے بچنے میں بھی صبر کرو، دوسرا باطل پرستوں کا مقابلہ جو ہے اس میں بھی جرأت کا مظاہرہ کرو، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، تیار رہو ہر وقت، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہو، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ایک میں اس میں صبر ہے، اور پھر باطل کے مقابلے میں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اور ہر وقت جو حق کی خدمت ہے اس کے لیے تیار اور مستعد رہنا ہے، اور ان سارے کام کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی کلید بتائی ہے۔ اور اس میں یہ جو رابطو کا لفظ ہے اس کے بارے میں 2-3 باتیں ہیں کہ ایک تو سردی کے موسم میں جو بندہ نماز وقت پر ادا کرتا ہے، وضو کرتا ہے، صبح اٹھ کے نماز ادا کرتا ہے، تو اس کو بھی رابطہ کہا گیا ہے کہ یہ بھی بڑے اجر کی بات ہے۔ اور پھر سرحد میں پہرا دینا جو ہے اس کو بھی رابطہ کہا گیا ہے۔ اور اصل اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کے لیے اور حق کی خدمت کے لیے اور حق کی مدد کے لیے تیار رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، فلاح پاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر صبر اور استقامت نصیب کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک یا رب۔